أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. 20 رمضان المبارک 1437 ہجری آج کا دن اتوار کا ہے اور بڑا اہم دن ہے. آج جو باتیں زبان پر آئیں گی ممکن ہے کہ اس کے بعد شاید نہ آئیں، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے آپ کا پورا عشرہ جو ہے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی یہ باتیں سن کے آپ اس عشرے کا صحیح طور پر حق ادا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. اور آج اجازت دیجیے گا کہ اتوار کا دن ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم بھی ہو جائے، لیکن یہ کہ آج کیا جو دن ہے اس میں یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے آ جائیں کہ یہ پورے عشرے میں کون سی عبادت کرنی ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کون سے ایسے اعمال اختیار کرنے ہیں کہ جب اس رمضان کا آخری دن آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرما دے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ رمضان المبارک اور اس کا آخری عشرہ یہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. رمضان بھی بار بار لوٹ کے آئے گا، آخری عشرہ بھی آئے گا، لیکن ہم میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، لیکن رمضان نہیں رکے. رمضان بار بار لوٹ کر آئے گا. اور آپ اگر غور کریں تو اپنی ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اور اگر وہ لینا مشکل ہے تو اسی مسجد کا جائزہ لے لیں کہ جو بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جن کا کندھا آپ کے کندھے سے ملتا تھا، جو نمازیں بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، روزے بھی آپ کے ساتھ رکھتے تھے، آج کتنے مسلمان ہیں، کتنے چہرے ہیں آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن رمضان پھر بھی موجود ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ آخری عشرہ اس ماہ مبارک کا سب سے قیمتی عشرہ ہے. اور کون سا عشرہ ہے؟ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ. سب سے بڑا فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، وہ فیصلہ ہونا ہے. اور یہی روزہ جو آج آپ رکھ رہے ہیں، جب وقت پورا ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق. جب موت کا وقت آئے گا اور یہی اولاد، یہی ہمارے بھائی، یہی ہماری دوست احباب اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹائیں گے، تو یہ وہ روزہ ہے جو آج آپ رکھ رہے ہیں. جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، تنہا ہوں گے، اس وقت میں یہ روزہ قبر میں موجود ہوگا جو شفاعت کرے گا. تو آخری عشرہ جو آج سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ
جلوہ افروز ہوگا، وہ عشرہ ہے عشرہ مغفرت. اور یہ ایسا عشرہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلے جتنے بھی دن تھے اس میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، انوارات اور تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا. اور یہ عشرہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے زمین اور آسمان کے تمام خزانے لے کر پہلے آسمان پر تشریف لے آئے اور ندائیں دی جا رہی ہیں، بلایا جا رہا ہے. الا هل من مستغفرین، الا هل من تائبین، ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو بخش دوں اور معاف کر دوں؟ ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں؟ قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ آج رات سے جو اللہ تعالی نعمتوں کی بارش کرنے والے ہیں، عبادات، اور پھر ایک ایسی عبادت شروع ہونے والی ہے آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، ایسی مبارک عبادت ہے. اس عبادت ہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیوں اس عشرے میں رکھی ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عبادت ہے اعتکاف کی. آج آپ دیکھیں گے کہ وہ بندے کہ جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں قیام عطا فرمائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیں گے، چن چن کے ان کو لایا جائے گا کہ آؤ تم میرے گھر میں آ کے بیٹھو، تم میرے گھر کے مہمان ہو. وہ عبادت ہے اعتکاف اور معتکفین. اور یہ اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کی پابندی کی، تمام عمر اس کو ادا فرمایا، بلکہ 1 سال جو ہے، جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف ادا فرمایا. تو یہ کیوں اعتکاف ادا کیا؟ مسجد میں آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں. قرآن کریم کی جو سورت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ہے سورت القدر. 30واں سپارہ ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. 30 کلمات ہیں اور 111 حروف ہیں اس سورت کے. شان نزول اس کا یہ ہے، جو حضرت علی اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. ایک تو پہلے شان نزول سنایا تھا، ایک یہ بھی روایت ہے کہ جو حضرت علی اور حضرت عروہ سے یہ روایت مرفوع فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت اور بندگی کی کہ 80 سال تک ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں گزارا. 80 سال. آپ دیکھیے ہمارے لیے تو چند لمحات بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی اور کوئی لمحہ اللہ سے غافل نہیں ہوا. صحابہ نے سنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، یہ سنا اور سن کے رونے لگے، اور اتنا روئے ہیں یہ سن کے کہ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی. اتنا روئے ہیں کہ جبریل امین کو عرش عظیم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا پڑ گیا.
اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے آپ کے صحابہ کرام کے رونے پر، ان کے جذبات کو دیکھنے پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو یہ خوشخبری دیں کہ وہ اپنے صحابہ سے کہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، انہوں نے تو 80 سال تک عبادت کی، اگر آپ کا کوئی امتی اس رات میں چند لمحے بھی گزار دے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر اسے ثواب عطا فرمائے، 1000 مہینوں سے۔ تو وہ رات جو ہے آج سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ 21ویں شب شروع ہو جائے، اللہ نے 5 راتوں میں ان کو چھپا دیا، اور چھپایا بھی کیوں؟ اس میں بھی ہمارے ہی لیے بھلائی ہے۔ اگر تعیین کر دی جاتی کہ لیلۃ القدر 21ویں شب ہے اور اس رات میں بھی کوئی بدبخت نافرمانیوں میں لگا ہوتا، گناہوں میں لگا ہوتا، تو اندیشہ تھا تباہی اور بربادی کیا ہے۔ اللہ نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، اور یہ لکھا ہے کہ ایک رات حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک رات حضور بتانے کے لیے آئے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن جب اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 لوگ ہیں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ کی توجہ اس طرف گئی، اللہ نے وہ تعیین اٹھا دی، لیکن اس میں بھی بڑی بڑی حکمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، غور سے سنیے گا، کہ لیلۃ القدر جو ہے اللہ نے 5 راتوں میں اس کو چھپا دیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ صرف 27ویں شب کو سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے 5 راتوں میں اس کو چھپا دیا ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک رات ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ہمت کو بڑھائیے، کوشش کیجیے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان 5 راتوں میں اللہ کی جاگ کر عبادت کیجیے۔ 21ویں شب میں جاگے تو 22ویں شب میں آرام کر لیں، ایک دن آرام کریں، ایک دن جاگیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، انشاءاللہ ایک نہ ایک لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ آپ نے اگر ان 5 راتوں میں اللہ کی جاگ کر عبادت کی تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کا ثواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، غور سے سنیے گا، کہ یہ رات جب آتی ہے جبریل امین عرش عظیم سے آتے ہیں، ایک کثیر تعداد فرشتوں کی آتی ہے، بہت لامتناہی تعداد جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کہاں پر آتے ہیں؟ بیت اللہ میں۔ اندازہ لگائیں، جبریل امین آئے، 7 فرشتے آئے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ تمام نبیوں کے سردار اور امام فرما رہے ہیں، جن کی باتوں میں فرق آ ہی نہیں سکتا۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قدم قدم پر فرشتے موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی کوئی بدبودار چیز کھا کے مت آؤ، اس لیے کہ مسجد میں فرشتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے موجود ہیں، اس رات میں بھی آتے ہیں، اور سب سے پہلے بیت اللہ پر ان کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں سبز رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ان جھنڈوں کو گاڑا جاتا ہے، اور پھر جبریل امین یہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ روئے زمین پر پھیل جاؤ، اور جو تمہیں عبادت کرتا ہوا نظر آئے، جو تمہیں سجدہ کرتا ہوا نظر آئے، جو تمہیں قیام کرتا ہوا نظر آئے، دعائیں مانگتا ہوا نظر آئے، تو ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان سے مصافحہ کرو، ان کے پاس جاؤ اور ان کی عبادت میں شامل ہو جاؤ۔
اور جب یہ ہیا حتی مطلع الفجر، جب یہ رات فجر تک پہنچتی ہے، اب یہ تمام فرشتے جو آپ کے ارد گرد تھے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ تمام فرشتے واپس جاتے ہیں، جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل امین، اللہ نے امت محمدیہ کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ جبریل امین فرماتے ہیں اے فرشتوں، اللہ نے پوری امت محمدیہ کو بخش دیا اور معاف کر دیا۔ یہ ہے وہ رات جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں، جس کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے۔ آج سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ، اور ایک بڑی نکتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو یہ رات جو ہے ملنے والی بھی ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا آپ جو ہے اللہ کے مقرب بن گئے ہیں یا نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ جو ابھی عشرہ آ رہا ہے 10 دن کا، جو شروع کے 10 دن تھے وہ غفلت میں گزر گئے، کوئی بات نہیں، پھر 10 دن وہ بھی غفلت میں گزر گئے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آخری عشرہ، یہ بات ہے سننے کی بات، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مقام اللہ اور اللہ کے نبی کے نزدیک کیا ہے، یہ سن کے پتہ چل جائے۔ فرمائے کہ اگر ان 10 دنوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کن کاموں میں لگا رکھا ہے، اگر تو صرف یہ ہے کہ وہی پرانی روٹین ہے کہ بازاروں میں گھومنا ہے، رات کو ٹی وی کے آگے ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، کم تولنا ہے، رشوت لینا ہے، سود کھانا ہے، اور جو ہے گالی دینا ہے، جھگڑا کرنا ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ سمجھدار ہیں کہ پھر کیا فیصلہ ہونا ہے۔ اور اگر ان 10 دنوں میں نمازوں کی بھی پابندی ہو رہی ہے، تہجد کی بھی پابندی ہو رہی ہے، بد نظری بھی نہیں ہو رہی، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نوافل کی پابندی ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہونے والی ہے۔ بس یہ 2 باتیں سنا کے ختم کروں گا، پھر ہم دعا کریں گے کہ یہ آخری عشرہ جو آج سے شروع ہونے والا ہے، ایک کام تو یہ کیجئے، یاد رکھیے گا کہ آج جب یہ رات آئے، آج کی رات، تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے گا کہ صدقہ دیجئے گا۔ اگر آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو انشاءاللہ 84 سال تک صدقہ دینے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور صدقہ یہ بھی سن لیجئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں لے کے آئیں یا مولانا کے پاس، یا وہ نہیں، صدقے کا بہترین مصرف جو ہے، تلاش کیجئے اپنے رشتہ داروں میں کہ کون ہے، چلیے رشتہ داروں میں نہیں مل رہا، ارد گرد مل جائے گا محلے میں، ڈھونڈ کے دیجئے، تلاش کر کے دیجئے، غریب سے غریب تک۔ یہی مسئلہ قربانی کی کھال کے بارے میں ہے، یہی مسئلہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ یہ مسجدوں میں لانا اور مولویوں کو دینا، یہ یاد رکھیے گا، یہ 1400 سال کے بعد کہیں سے آ گیا، ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ یہ یاد رکھیے گا مسئلے کی بات۔ رشتہ دار کو دیں گے، آپ کو دوہرے اجر سے نوازا جائے گا، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ آج یہ جو ہم نے اپنے فیورٹس کو دینا جو شروع کر دیا، اسی کی وجہ سے غربت بڑھتی چلی گئی۔ آج اگر صحیح طریقے سے ہم زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، خدا کی قسم ایک مانگتا نہ نظر آ جائے، لیکن ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اپنی پسند سے دے رہے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس کو بھلا دیا۔ ایک صدقہ دیں آج کی رات میں، اور جو آنے والی 4 راتیں ہیں ان میں بھی، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ ہی دیں، 1 روپیہ ہی دے دیں، 5 روپے دے دیں، جتنا جس کی توفیق ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آپ اٹھے ہوئے تو ہوتے ہیں سحری میں، کم سے کم 4 رکعت، درمیانی درجہ 8 اور زیادہ سے زیادہ 12۔ یہ ابھی آپ وعدہ کریں انشاءاللہ کہ تہجد نہیں چھوڑیں، انشاءاللہ۔ تہجد نوافل میں سب سے بہترین
ترین نماز ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ساری دنیا پر آپ کی حکومت ہے, ایسا لگے گا. آپ نے تہجد کے نوافل پڑھے اور رات ہوئی لیلۃ القدر کی تو آپ کو ثواب ملے گا 84 سال نوافل پڑھنے کا. تیسرا کام یہ کیجیے, قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیجیے, اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے, صرف 3 مرتبہ. یہ رات آئے, آج رات 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے, 3 قرآن کریم کے برابر ثواب ملے گا. اور اگر لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو 84 سال تک تلاوت کا ثواب ملتا ہے. اور آخری چیز, حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیلۃ القدر مل جائے کیا پڑھوں؟ چھوٹی سی دعا بتائیے, کیونکہ حضور کی نظر اپنے ہر ایک امتی کے اوپر ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرا کون سا امتی کس درجے میں ہے. چھوٹی سی دعا بتائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اس کی قسم. اور آخری بات جو بڑا ضروری ہے بتانا آج کے اس میں, اس کے بارے میں تو سب انشاءاللہ کوشش کریں. میں اگر ابھی پوچھوں آپ سے کہ بھئی کون کون ہے جو چاہتے ہیں کہ جن کی بخشش کر دی جائے, کون کون ہے جو